اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایسا کیوں کہا کہ اللہ کے علاوہ اگر اور الہ ہوتے تو ہر شے درہم برہم ہو جاتی، کائنات میں تمام مخلوقات جو ہیں ان میں فساد ہو جاتا، ان میں خرابیاں ہو جاتی، بیماریاں، نقائص، عیوب پیدا ہو جاتے، سب سارے کا سارا نظام درہم برہم ہو جاتا۔ اللہ تعالیٰ نے جو کائنات میں ایک میزان، ایک توازن قائم کیا ہوا ہے وہ بگڑ جاتا۔ یہ کیوں اللہ تعالیٰ نے کہا، اور کیوں اللہ تعالیٰ نے یہ کہا کہ اس کائنات کا نظام چلانے کی اہلیت و صلاحیت صرف اور صرف اللہ ہی کی ذات میں ہے، اللہ کی ذات کے علاوہ کوئی بھی ایسا نہیں جو اس کائنات کا نظام چلا سکے؟ کیوں اللہ تعالیٰ نے ایسا کہا؟ اور جو کچھ تم کر رہے ہو اللہ تعالیٰ اس سے پاک ہے، یعنی کہ یہ اللہ کی مرضی کے خلاف ہو رہا ہے، اللہ تعالیٰ ایسا نہیں چاہتا، تم اللہ کے مقابلے پر الہ بنے ہوئے ہو۔ ایسا کیوں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا؟ کیوں اللہ تعالیٰ نے صرف اور صرف اپنی غلامی کا حکم دیا؟ تو اس کی وضاحت بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ قرآن میں کھول کر دیتے ہیں، جیسا کہ ہم ان آیات میں دیکھ سکتے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہتے ہیں، اور وہی ہے ذات جس نے خلق کیا آسمانوں اور زمین کو حق کے ساتھ۔ کیا نہیں دیکھا کہ اللہ نے خلق کیا آسمانوں اور زمین کو حق کے ساتھ؟ اور نہیں خلق کیا ہم نے آسمانوں اور زمین کو اور جو کچھ بھی ان کے درمیان ہے مگر حق کے ساتھ۔ خلق کیا اللہ نے آسمانوں اور زمین کو حق کے ساتھ، نہیں خلق کیا اللہ نے آسمانوں اور زمینوں کو اور جو کچھ بھی ان کے درمیان ہے مگر حق کے ساتھ۔ نہیں خلق کیا ہم نے آسمانوں اور زمین کو اور جو کچھ بھی ان کے درمیان ہے مگر حق کے ساتھ۔ اب یہاں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ یہ حق کے ساتھ خلق کرنا کیا ہے؟ جیسا کہ ہم نے پیچھے بھی بیان کیا تھا، پیچھے آیت میں لفظ حق کا ذکر آیا تھا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں ہم نے بھیجا ہے تمہیں حق کے ساتھ۔ تو حق کے معنی کیا ہیں، حق کسے کہتے ہیں، اس کی بھی وضاحت ہو جائے گی اس وقت جب ہم یہ جانیں گے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو کہہ رہے ہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آسمانوں اور زمینوں کو جو کچھ ان کے درمیان ہے حق کے ساتھ خلق کیا۔ تو یہ حق کے ساتھ خلق کرنا کیا ہے، ہمیں اب اس سوال کا جواب قرآن سے حاصل کرنا ہے۔ قرآن اللہ کا کلام ہے، ایسا ہرگز نہیں ہے کہ ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے یہ سوال کریں اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے اس کلام کے ذریعے ہمارے اس سوال کا جواب نہ دیں، ایسا ممکن نہیں ہے۔ قرآن اگر اللہ کا کلام ہے، اگر ہمارا اس پر ایمان ہے تو ہم جو بھی سوال کریں اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے اس کلام کے ذریعے ضرور جواب دیتے ہیں۔ تو اب ہم قرآن سے، اللہ کے کلام سے یہ سوال کرتے ہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے یہ سوال کرتے ہیں کہ اے اللہ، یہ حق کے ساتھ خلق کرنا کیا ہے؟ جب ہم یہ سوال قرآن پر پیش کریں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے سامنے یہ سوال رکھیں، ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے یہ سوال کریں تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے کلام کے ذریعے اس سوال کا جواب یوں دیتے ہیں۔ سبحانہ و تعالیٰ دیتے ہیں ہمیں اس آیت میں، کیوں نہیں تم غور و فکر کرتے، کیوں نہیں تفکر کرتے تم اپنی ہی ذاتوں میں؟ نہیں خلق کیا اللہ نے آسمانوں کو اور زمینوں کو اور جو کچھ بھی ان کے درمیان ہے مگر حق کے ساتھ، اور خلق کی اللہ نے ان سب کی اجل مسمى۔ اور اس میں کچھ شک نہیں، اکثریت انسانوں سے ایسی ہے جو اپنے رب کے سامنے کھڑے ہو کر حساب کتاب دینے کا کفر کرتی ہے۔ یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس آیت میں بالکل واضح کر دیا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس آیت میں ہمیں کھول کر جواب دے دیا کہ آسمانوں اور زمینوں اور جو کچھ ان کے درمیان ہے سب کا حق کے ساتھ خلق کرنا کیا ہے۔ اس کا جواب اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس آیت کے پہلے حصے میں دے دیا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہتے ہیں کہ کیوں نہیں تم غور و فکر کرتے، کیوں نہیں تم تفکر کرتے اپنی ہی ذاتوں میں؟ یعنی کہ جب ہم اپنی ہی ذاتوں میں غور و فکر کریں گے تو ہم پر یہ بات بالکل کھل کر واضح ہو جائے گی کہ آسمانوں اور زمینوں کا اور جو کچھ ان کے درمیان ہے سب کا حق کے ساتھ خلق کرنا کیا ہے۔ اور
جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کی اجل مسمى خلق کی، وہ اجل مسمى کیا ہے؟ اور پھر ہمارے اوپر یہ بات بھی واضح ہو جائے گی کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کیوں صرف اور صرف اپنی ہی غلامی کا حکم دیا، اور کیوں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہا کہ اللہ کے علاوہ اگر کسی کی غلامی کی جائے گی تو کائنات میں فسادت، ہر طرف فساد ہو جائے گا، درہم برہم تمام مخلوقات میں خرابیاں ہو جائیں گی۔ کیوں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ کہا کہ اس کائنات کا نظام صرف اور صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات ہی چلا سکتی ہے، اس کے علاوہ دوسرے کسی میں یہ اہلیت و صلاحیت نہیں کہ وہ اس کائنات کا نظام چلا سکے، یا پھر اللہ کے علاوہ اگر کسی کی ایک رائے برابر بھی بات مانی جائے اس کائنات میں، کسی کی مرضی کے مطابق اس کائنات میں رائے برابر بھی عمل کیا جائے تو یہ کائنات ٹھیک رہے، ایسا ہرگز نہیں۔ اگر اس کائنات میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے علاوہ کسی کی مرضی کے مطابق ایک رائے برابر بھی عمل کیا گیا تو اس سے کائنات میں فساد ہوگا۔ تو ناظرین، اب سب سے پہلے ہمیں اپنی ہی ذاتوں میں غور و فکر کرنا ہے۔ جب ہم اپنی ہی ذاتوں میں غور و فکر کریں گے تو حق کھل کر ہمارے سامنے آ جائے گا۔ جب ہم اپنی ہی ذاتوں میں غور و فکر کریں تو جو سب سے پہلی بات ہمارے سامنے آتی ہے وہ یہ کہ ہمارا جسم دو حصوں پر مشتمل ہے۔ ہمارے جسم کے دو پہلو ہیں، ایک پہلو ظاہری اور ایک پہلو باطنی جو کہ پوشیدہ ہے۔ دوسرا، ہمارا جسم لا تعداد اعضاء کا مجموعہ ہے، اور دوسری بات یہ کہ ہمارا جسم کئی اعضاء کا مجموعہ ہے۔ ان میں کچھ اعضاء تو ایسے ہیں جو ہمارے جسم کے ظاہری پہلو کا حصہ ہیں، اور کچھ تو ایسے ہیں جو ہمارے جسم کے باطنی یعنی جو پوشیدہ ہے اس کا حصہ ہے۔ جو جسم ہمارا ظاہری ہے، یعنی ہمارے جسم کا جو پہلو ظاہری ہے، اس میں جو اعضاء آتے ہیں ان میں ہاتھ، پاؤں، ناک، کان، سر، بال، ٹانگیں، گھٹنے، کھال، یہ تمام کے تمام حصے جو ہیں یہ ظاہری پہلو میں آتے ہیں۔ پھر ہم دیکھتے ہیں کہ صرف اور صرف یہ جو ظاہری حصے ہیں، ظاہری اعضاء ہیں، پورا مکمل جسم صرف اور صرف یہ نہیں ہے، بلکہ اس کے برعکس ہمارے جسم کا ایک باطنی پہلو بھی ہے، جس میں ہمارے دل، گردے، پھیپھڑے، خون، انتڑیاں اور ان سمیت کئی اعضاء آتے ہیں۔ پھر ناظرین، جیسے جیسے ہم غور و فکر کریں تو ہم پر مزید جو بات واضح ہوتی ہے وہ یہ کہ ان تمام اعضاء کا کوئی نہ کوئی مقصد ہے، یعنی ان سب اعضاء کو کسی نہ کسی مقصد کے لیے خلق کیا گیا۔ اور اسے ہم یوں جان سکتے ہیں کہ اگر ہمارے پاؤں نہ ہوں تو اس سے کیا ہوگا؟ اگر ہمارے پاؤں نہ ہوں تو ہمیں کئی طرح کی تکالیف کا سامنا کرنا پڑے گا، ہم چلنے سے عاجز آ جائیں گے۔ اسی طرح اگر ہمارے ہاتھ نہ ہوں، ہماری آنکھیں نہ ہوں، ہمارے کان نہ ہوں، ہمارا ناک نہ ہو، ہماری زبان نہ ہو، یا ہمارا دماغ نہ ہو تو ہمیں کن پریشانیوں کا، مصیبتوں کا، تکالیف کا سامنا کرنا پڑے گا، یہ بھی بالکل واضح ہے۔ تو اس سے ناظرین جو بات سامنے آتی ہے وہ یہ کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمارے جسم کے تمام اعضاء کو کسی نہ کسی مقصد کے لیے خلق کیا۔ پھر مزید آگے بڑھتے ہیں۔ جب مزید ہم غور و فکر کریں تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ تمام کے تمام انسانوں میں ہاتھ ایک مخصوص مقام پر ہیں، پاؤں ایک مخصوص مقام پر ہیں، آنکھیں، کان، ناک، سر، دماغ، یعنی جتنے کے جتنے اعضاء ہیں تمام کے تمام انسانوں میں کسی ایک مخصوص مقام پر ہی کیوں ہیں؟ ہر انسان کی آنکھیں ایک ہی مقام پر ہیں، ہاتھ ایک ہی مقام پر ہیں، پاؤں ایک ہی مقام پر ہیں۔ ایسا کیوں نہیں کہ پاؤں کی جگہ ہاتھ ہوں، ہاتھوں کی جگہ پر ناک ہو، ناک کی جگہ پر کان ہوں؟ ایسا کیوں نہیں؟
جب ہم غور و فکر کریں تو ہم پر یہ بات کھل کر واضح ہو جاتی ہے کہ اگر پاؤں کی جگہ پر سر ہو تو پھر ہم زندہ نہیں رہ سکتے، پھر ہمیں تکالیف کا سامنا کرنا پڑے گا۔ سر کو جس مقصد کے لیے خلق کیا گیا وہ مقصد صرف اور صرف اسی وقت پورا ہو سکتا ہے، سر اس مقصد کو تب ہی پورا کر سکتا ہے جب وہ اس مقام پر ہوگا جس مقام پر قائم ہو کر وہ اس مقصد کو پورا کر سکتا ہے، جو مقام سر کا ہے۔ اسی طرح جب تک پاؤں اپنے مقام پر نہیں رہیں گے تب تک وہ اپنا مقصد پورا نہیں کر سکتے۔ یعنی جیسے ہم نے غور و فکر کیا تو یہ بات بھی ہم پر بالکل کھل کر واضح ہو گئی کہ اللہ سبحانہ و تعالی نے نہ صرف ہمارے تمام کے تمام اعضاء کو خلق کیا بلکہ ان کو خلق کر کے جو جو ان کا مقام تھا ہر ایک کو ان کے مقام پر قائم کیا۔ جب تک یہ اپنے اپنے مقام پر قائم رہیں گے تب تک یہ اپنی اپنی ذمہ داری ادا کر سکیں گے، تب تک یہ اس مقصد کو پورا کر سکیں گے جس مقصد کے لیے انہیں خلق کیا گیا۔ بالکل اسی طرح ناظرین جو ہمارے جسم کے پوشیدہ پہلو میں اعضاء ہیں جیسے دل، گردے، پھیپھڑے، دماغ، خون، انتڑیاں، ان سمیت جتنے بھی باقی اعضاء ہیں وہ سب کے سب بھی اپنے اپنے مقام پر رہتے ہوئے اپنی اپنی ذمہ داری ادا کر رہے ہیں۔ کوئی دوسرے کے مقام پر رہ کر اپنی ذمہ داری ادا نہیں کر سکتا، اپنی ذمہ داری پوری نہیں کر سکتا۔ پھر جیسے جیسے مزید ہم غور و فکر کرتے چلے جائیں تو ہم پر یہ بات بھی واضح ہوتی ہے کہ جیسے دل ہے اگر وہ اپنا کام کرنا چھوڑ دے تو جسم کی موت ہو جائے گی۔ یعنی جسم کے تمام اعضاء ایک دوسرے کے ساتھ ایسے مشروط ہیں، سب کا ایک دوسرے کے ساتھ ایسا تعلق قائم ہے کہ جب ایک اپنی ذمہ داری پوری کرے گا تو دوسرا عضو اپنی ذمہ داری پوری کر پائے گا۔ اگر کسی ایک عضو نے بھی اپنی ذمہ داری پوری کرنا ترک کر دی تو اس سے مشروط، اس سے متعلقہ جتنے بھی اعضاء ہیں وہ بھی اپنی ذمہ داری ترک کر دیں گے، وہ اپنی ذمہ داری پوری نہیں کر پائیں گے۔ تو اس سے جو بات سامنے آئی وہ بات یہ سامنے آئی کہ اللہ سبحانہ و تعالی نے ہمارے جسم کو ایک مشین کی مانند خلق کیا۔ ہمارا جسم کئی اعضاء کا مجموعہ ہے، ہر عضو ایک پرزے کی مانند ہے، اور یہ تمام اعضاء ایک مشین کے پرزوں کی مانند اپنے اپنے مقام پر فٹ کر دیے گئے۔ جب تک یہ تمام کے تمام اعضاء اپنے اپنے مقام پر رہتے ہوئے اپنی اپنی ذمہ داری ادا کریں گے تو پورا جسم گویا کہ پوری مشین بالکل ٹھیک رہے گی۔ اگر کسی ایک نے بھی اپنی ذمہ داری ترک کی تو اس پوری مشین کے اندر خرابیاں پیدا ہو جائیں گی، اور اگر ان خرابیوں کو دور نہ کیا گیا تو پھر یہ پوری کی پوری مشین ایک وقت ایسا آئے گا جب تباہ ہو جائے گی۔ پھر اسی طرح مزید جب ہم غور و فکر کریں، جب ہم پر یہ بات واضح ہو گئی کہ تمام کی تمام مخلوقات یعنی ہمارے جسم کے تمام اعضاء جب تک اپنے اپنے مقام پر رہتے ہوئے اپنی اپنی ذمہ داری ادا کریں گے تو پورا جسم ٹھیک رہے گا، پورے جسم کا نظام ٹھیک رہے گا۔ جب بھی کسی ایک نے بھی اپنی ذمہ داری ترک کی یا لاپرواہی کی، کمی کی یا کوتاہی کی تو اس سے بھی اس جسم کے اوپر منفی اثرات مرتب ہوں گے۔ اب ناظرین اس پورے جسم پر اللہ سبحانہ و تعالی نے ہمیں اختیار دیا اور پھر ہم پر یہ بھی واضح کر دیا جب ہم کچھ کھاتے ہیں تو ہمارے جسم کو توانائی حاصل ہوتی ہے۔ اگر ہم کچھ اچھا کھائیں گے تو ہمارا جسم جو ہے اس کو فائدے حاصل ہوں گے، وہ توانا ہوگا، مضبوط ہوگا، اسے قوت حاصل ہوگی۔ اور اگر ہم کچھ اچھا نہیں کھائیں گے
اگر ہم کچھ زہر آلود کھائیں گے تو اس سے ہمارا جسم کیا ہوگا؟ وہ لاغر ہوگا، مفلوج ہوگا، اس میں سستی پیدا ہوگی، کاہلی پیدا ہوگی۔ ہم جو کچھ بھی کھاتے ہیں، خواہ اس کی مقدار کم ہو یا زیادہ ہو، اس کا رد عمل ضرور مرتب ہوتا ہے۔ ہم جیسے ہی اپنے جسم میں گہرائی میں جا کر غور و فکر کریں گے تو ہمیں یہ بالکل واضح ہو جائے گا کہ اگر ہمارے جسم میں کوئی رائے برابر بھی عمل ہوتا ہے تو اس کا رد عمل ضرور ظاہر ہوتا ہے۔ اگر عمل اچھا ہوگا، مثبت ہوگا، تو اس کا رد عمل مثبت سامنے آئے گا، اور اگر عمل جو ہے وہ منفی ہوگا تو اس کا رد عمل بھی منفی سامنے آئے گا۔